بات چیت کی ہے کورٹ کے اندر، انہوں نے تو ان کا کیس ڈیمولش کر دیا. ڈیمولش اس لیے کیے کیونکہ وہ ایک ریت کی ڈھیری تھی، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. 3 کیسز، توشہ خانہ ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، سائفر ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس، آپ کا عدت ٹوٹل فیبریکیٹڈ کیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین، عدت میں نکاح خیز کی بات کریں گے، عمران خان اور بشریٰ بی بی کے کیس کی. یہ بڑا اہم کیس ہے جس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کو 7 برس کی سزائیں ہوئی تھیں. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں خاور مانیکا کی جانب سے ان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے تھے، اور ان الزامات کی روشنی میں ہی جو ہے مقدمہ بنایا گیا، اور اس کے بعد انہیں الیکشن سے قبل سزائیں سنا دی گئیں. اب گزشتہ کچھ سماعتوں سے ان کی اپیل زیر سماعت تھی، تو آج اس اپیل میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے. بالآخر یہ اپیل چلنا شروع ہو گئی، اور کیا اب عمران خان اور بشریٰ بی بی عید سے پہلے باہر ہوں گے؟ تو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہے. بہت عام سماعت ہوئی ہے. آج سب سے پہلے جب صبح سماعت کا آغاز ہوا تو سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی نہیں پہنچے تھے، تو عدالت نے سماعت میں وقفہ کر دیا. لیکن جب وہ آ گئے تو پھر خاور مانیکا کے وکیل رضوان عباسی صاحب، جو پہلے ہر روز بڑی جو ہیں ذمہ داری کے ساتھ پہنچا کرتے تھے، وہ آج بھی عدالت نہیں آئے، جس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے بڑا اعتراض اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ وہ ادھر ہی ساتھ والی عدالت میں موجود ہیں، اور ہم نے ان کی تصویر بھی بنا لی ہے، اور وہ جان بوجھ کر نہیں آ رہے، وہ اس معاملے کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں. جس پر رضوان عباسی کے معاون وکیل نے اس پر اعتراض بھی اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کیا کسی کی تصویر بنانا کیا یہ درست عمل ہے؟ لیکن بہرحال عدالت نے شاہ رخ ارجمند صاحب نے کہا کہ جی آپ اپنے دلائل کا آغاز کر دیں، اور یوں انہوں نے دلائل کا آغاز کر دیا. بڑی اہم جو ہے اس میں انہوں نے آرگومنٹس کیے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ طلاق اور عدت ختم ہونے کی جو تاریخیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں. انہوں نے بتایا کہ خاور مانیکا کے مطابق انہوں نے بشریٰ بی بی کو 14 نومبر 2017 کو 3 بار طلاق دے دی تھی. ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے، اگر آپ اس کیس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کیس کو آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ڈیٹ وائز میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. پھر بشریٰ بی بی کو انہوں نے کہا کہ سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے سے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، اور 14 نومبر 2017 کو جو ہے خاور مانیکا طلاق دینے کی بات سے جو ہے مکر نہیں سکتے تھے. پھر 1 جنوری 2018 تک 48 دن طلاق کو گزر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 39 دنوں میں جو ہے وہ شادی ہو سکتی ہے. یہ سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں بانی عمران خان نے جو ہے بیان دیا کہ فروری میں نکاح کے حوالے سے ایک دعا رکھی تھی، اور بیان انہوں نے اپنے دیا کہ بیٹوں کو بتانے کے بعد یہ دعائیہ تقریب رکھی گئی تھی. نکاح کے بعد تو انہوں نے کہا کہ 10 تقریبات ہو سکتی ہیں، اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان نے نکاح کرنے سے انکار تو کیا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سورہ بقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات کا بھی کہا کہ آیات بھی موجود ہیں، اور سپریم کورٹ نے سورہ البقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات کو اپنایا ہے. طلاق کے 39 دنوں بعد بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی نے نکاح کیا، اور وہ انہوں نے جو سپریم کورٹ کا راشدہ اختر کیس ہے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کو ہر عدالت کو اپنانا ہوگا، اور جو ہے طلاق کے 48 دنوں بعد، میں 39 کہہ گیا، 39 دن بعد نکاح ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 48 دن بعد جو ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کا نکاح ہوا تھا. تو اب آپ سمجھیے کہ 39 دن سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 دن بعد ہوا ہے، تو یہ تو ہمارا تو وہ کہتے ہیں کہ جی بنتا ہی نہیں ہے. پھر ہمارے مطابق کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کو اپریل 2017 میں طلاق ہوئی تھی. کیس میں لگائی گئی دفعہ جو ہے اس میں فراڈ نیت کے باعث سزا ہوتی ہے، اور بشریٰ بی بی پر چند سال قبل عدت میں نکاح کرنے کے الزامات پہلے بھی لگائے جا چکے ہیں. مارچ 2018 میں خاور مانیکا نے ٹیلی ویژن پر بیان دیا کہ بشریٰ بی بی بڑی باپردہ اور نیک خاتون ہیں، اور عمران خان بہت متقی انسان ہیں. خاور مانیکا انہوں نے کہا کہ 6 سال تک خاموش رہے، اور ایک جملے پر کیس شکایت در کر دی انہوں نے. اور حالانکہ اسلام میں خاتون کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اور فروری میں وہ کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا بلکہ صرف دعائیہ تقریب ہوئی تھی. یہ بڑی اہم بات انہوں نے بتائی ہے. اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 39 دن کے بعد ہونے والا نکاح جو ہے وہ درست تصور ہوگا. اور خاور مانیکا نے بشریٰ بی بی سے زیادہ کہا کہ میں نے پرہیزگار عورت کوئی نہیں دیکھی، جس پر جج شاہ رخ ارجمند صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو ویڈیو کلپ کے متعلق کیا آپ نے خاور مانیکا سے جرح کیا تھا؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا نے کہا کہ ملازم لطیف بتاتا تھا مجھے، اور میں اسے کہتا تھا انہیں منع کر دو. مطلب
خاور مانیکا بڑے لینڈ لارڈ آدمی ہیں, بڑے ذمہ دار ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی خاور مانیکا آ کے مجھے بتاتا تھا کہ ان کا کوئی تعلق ہے, اور یہ کہتے ہیں جی میں ملازم کو کہتا تھا انہیں منع کر دو. مطلب آپ کی وائف خدا نخواستہ اگر کسی اور کے ساتھ ہے اور آپ صرف ملازم پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے, تو یہ کیا سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہوئی ہے, بڑی اہم یہ امپورٹنٹ ہے. تو پھر عدالت نے کہا کہ کیا خاور مانیکا کی انٹرویو کی تاریخ موجود ہے, تو بتایا گیا کہ شاہ زیب خانزادہ کو انٹرویو دیا تھا, اور وہ آپ جیو ٹیلی ویژن سے پورا انٹرویو منگوا سکتے ہیں. اور خاور مانیکا نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ کون سے انٹرویو میں ایسا بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جنوری 2018 کے بعد خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی پر لگائے گئے تمام الزامات غلط ہیں. خاور مانیکا نے بعد میں بتایا کہ انہیں کوئی انٹرویو یاد ہی نہیں ہے. عدالت نے جو ہے بیان قلم بند کروانے کے اگلے ہی روز سزا بھی سنا دی, اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی بات کرتے. 25 سپتمبر سے 23 نومبر تک خاور مانیکا انہوں نے بتایا کہ لاپتہ رہے, اور پھر 25 نومبر کو انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کر دی. خاور مانیکا نے کہا کہ وہ چلہ پر تھے, اب واپس آ گئے ہیں. سلمان رکن راجہ نے یہ بھی کہا جب یہ چلے کی بات ہوئی تو جج بھی ہیں وہ بھی مسکرا پڑے. یاد ہوگا یہ چلے کی جو ٹرم ہے سب سے پہلے شیخ رشید صاحب نے استعمال کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ چلے پہ چلے گئے تھے. تو آج جب سلمان رکن راجہ نے یہ آرگومنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ خاور مانیکا چلہ پر تھے, اب وہ واپس آ گئے ہیں, تو اس پہ جج بھی جو ہے وہ مسکرا پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی عمران خان نے شریعت کے مطابق نکاح کیا ہے. بشرا بی بی کو خاور مانیکا نے 2017 میں 3 طلاقیں دے دی تھیں. اگست 2017 سے بشرا بی بی اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر تھیں. پھر بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ 1 جنوری 2018 سے قبل بشرا بی بی کو کبھی نہیں دیکھا تھا, یہ انہوں نے کورٹ میں بتایا ہے. پھر انہوں نے کہا جی خاور مانیکا غائب ہوئے, واپسی پر کہا کہ چلہ کاٹ رہا تھا, چلے کے بعد شکایت درج کر دی, اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کسی وجہ سے کہا کہ پریشر اور دھمکی دی جاتی ہے. یہ ایک بار پھر آج معاملہ جو ہے اس عدالت میں بھی آیا ہے. تو پھر اس کے بعد جی عمران خان کا جو 342 کی سٹیٹمنٹ ہے جو کورٹ میں دی گئی تھی وہ بھی آج پڑھی گئی ہے. عمران خان نے کہا کہ 5 سال 11 ماہ تک تو خاور مانیکا نے کوئی شکایت درج نہیں کی, اور عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ کیس سیاسی ہے, 200 سے زائد جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں. اور عدالت میں انہوں نے بیان دیا کہ محمد حنیف نامی شخص نے بھی ایسا ہی ایک کیس فائل کیا تھا, اور اون چودھری کو گواہ بننے پر نوازا بھی گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اون چودھری کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ سے نوازا گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں بیان دیا, عمران خان نے بیان دیا تھا کہ اون چودھری نے تمام گواہان کا بندوبست کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی عدالت جو ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی سزا کم از کم معطل کر دے, تاکہ عید سے پہلے بشرا بی بی رہا ہو جائیں, وہ گھر آ جائیں. اور جس پر جونیئر وکیل رضوان عباسی جو خاور مانیکا کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رضوان عباسی صاحب فری بیٹھے ہیں, اور انہوں نے جو ہے ہماری تصویر بنائی, ہم وہاں پر وہ مصروف تھے. تو جس کے بعد جی جج نے بھی کہا کہ شکایت کنندہ کی سائٹ پر پہلا دن ہے اور ان کو بھی ہم سن لیتے ہیں, باقی اپیل پہ تقریباً جو ہے آرگومنٹس تو ہو گئے ہیں. تو سلمان رکن راجہ نے کہا کہ سر پر اگر آپ عدالت چاہے تو ان کو جو ہے سزا سسپینڈ کر کے رہا کر دے. بہرحال جی اس کیس کی سماعت جو ہے 9 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے. اب 9 اپریل کو رضوان عباسی صاحب بھی آئیں گے, دلائل ہوں گے, اور ممکنہ طور پر اس دن جو اپیل پہ اگر اپیل پہ نہیں آتا تو سزا معطلی پہ ضرور فیصلہ آ جائے گا, اور مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ سزا معطل ہو جائے گی اور عید سے پہلے بشرا بی بی گھر آ جائیں گی. تو یہی مجھے بھی لگ رہا ہے. تو خیر یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ, اپنی دعا میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.